میرے نزدیک اس دور میں اعجاز قرآن کی سب سے بڑی نمائندہ شخصیت، اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر علامہ اقبال کی ذات ہے۔ 20ویں صدی کا مفکر، فلسفی، مشرق و مغرب کے فلسفے پڑھ چکا، قدیم اور جدید فلسفہ سب کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد اس کو قرآن کی حقانیت پر جو یقین نظر آیا ہے، قرآن کی عظمت جس طرح اس پر منکشف ہوئی ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے کم سے کم اپنی محدود معلومات کی حد تک عظمت قرآن کا وہ انکشاف کسی دوسرے شخص پر نظر نہیں آتا۔ انہوں نے جس طریقے سے مرثیے کہے ہیں کہ مسلمان قوم نے کس طرح قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، واعظ ہے تو قرآن سے نہیں کہیں اور سے، تربیت اور تزکیہ نفس ہے تو اس کا تعلق قرآن سے نہیں، وہ بھی کچھ اور مستعار چیزیں ادھر سے ادھر سے لے لی ہیں، فلسفے ہیں تو کہیں اور سے لے لیے ہیں، قرآن سے حکمت جو ہے وہ اخذ نہیں کی گئی ہے۔ کیسے کیسے انہوں نے عظمت قرآن کا جو انکشاف ان پر ہوا اس کی تعبیر کی ہے۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیا شرمندہ تاویل نئے، فاش گویا ماچے در دل مضمر است، یہ کتابیں نیز چیزیں دیگر است، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ میں اس میں خاص طور پر 2 اشعار آپ کو اس وقت سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حضور سے مناجات کرتے ہوئے 2 اشعار کہے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہیں کتنا یقین تھا کہ میرے سارے فکر کا منبع قرآن حکیم ہے۔ کہتے ہیں گر دلم آئینہ بے جوہر است، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا دل اس آئینے کے مانند ہے جس میں چمک نہیں ہے، ورب حرفم غیر قرآن مضمر است، اور اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے، قرآن کے سوا کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی ہے، مضمر ہے، پردہ ناموس فکرم چاک کن، تو میرے فکر کی ناموس کے دھجیاں بکھیر دیجئے، پردہ ناموس فکرم چاک کن، این خیاباں راز خارم پاک کن، اس شاہراہ کو اس کانٹے سے پاک کر دیجئے، کانٹا میرا، میں کانٹے کے مانند ہوں، پھر اٹھا کر پھینک دیجئے، روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا، قیامت کے دن مجھے ذلیل و خوار کیجیے گا اور اپنے قدموں، اپنے پائے مبارک کا بوسہ لینے سے محروم کر دیجیے گا۔ یہ اتنی بڑی بد دعا جو اقبال اپنے آپ کو دے رہا ہے، تو کس قدر یقین اسے حاصل ہے کہ اس نے قرآن کی ترجمانی کی ہے۔ اب آئیے، بہت چھوٹے چھوٹے 2 اور مضمون ہیں۔ قرآن حبل اللہ ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ حبل رسی کو کہتے ہیں، اللہ کی رسی، حبل من مسد، سورہ لہب میں یہ لفظ آیا ہے۔ امام راغب نے اس کی تعبیر کی ہے، استعیر للوصل ولکل ما یتوصل بہ الی شیء، یا تو تعلق کو حبل سے استعارہ دیا جاتا ہے، استعارے کے طور پر حبل کا لفظ کسی تعلق کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا کسی شے تک پہنچنے کا ذریعہ، وہ حبل ہے۔ اب یہ ہمیں لفظ ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، هو حبل اللہ المتین، ترمذی میں یہ الفاظ موجود ہیں، حضرت علی سے منقول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو حبل اللہ کون سی ہے؟ پھر یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے، یہ روایت موجود ہے رزین میں، هو حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اللہ سے اب اس کے 2 پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اللہ سے جوڑنے والی ہے، تقرب اللہ کا ذریعہ ہے،
وصول الی الشیء، کسی چیز تک پہنچانے والی شے، اس کا سہل ترین، اللہ کے تقرب کا سہل ترین ذریعہ، مؤثر ترین ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ چنانچہ ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول موجود ہے، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، قرآن تو اللہ کی وہ رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان سے زمین کی طرف۔ یہ ترمذی میں تو اصل میں اثر ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، لیکن یہ کہ زید ابن ارقم سے یہ الفاظ جو ہیں مرفوعاً کہ یہ حضور کے الفاظ ہیں، یہ بھی منقول ہے کہ حضور نے فرمایا کہ القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض۔ اور ایک بڑی پیاری روایت ہے طبرانی کی معجم کبیر میں کہ ایک مرتبہ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، مسجد نبوی کے ایک گوشے میں دیکھا کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مذاکرہ ہے قرآن۔ آپ کے چہرے پر بڑے بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے، خوشی کے آثار۔ آپ چل کر تشریف لائے، پہلے ایک سوال کیا، الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وہذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس کے گواہ نہیں ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم گواہ ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اب آپ نے فرمایا فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، اس لیے کہ یہ قرآن وہ شے ہے کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو وصول الی اللہ کا مؤثر ترین طریقہ، تقرب الی اللہ کا مؤثر ترین طریقہ، سہل ترین طریقہ، شور شوق طریقہ وہ قرآن مجید ہے۔ اس اعتبار سے بھی کہ ہے ہی اللہ کی صفت، یہ ہم بحث کر چکے ہیں پہلے، اللہ کا کلام ہے، کلام صفت ہوتی ہے، اور صفت لا عین ولا غیر، یہ قرآن اللہ کا غیر نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہ کہ ہر صفت جو ہے وہ تو در حقیقت نہ عین ہے نہ غیر ہے۔ دوسری طرف یہی قرآن جو ہے حبل اللہ اس معنی میں بنتا ہے کہ مسلمانوں کو باہم جوڑنے والی شے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حبل اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، سب کے سب جمع ہو کر، یہ تمہیں تفرقے سے بچانے والی شے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ انسانوں جو ہے ان کے اندر اتحاد پیدا ہوگا اتحاد فکری کے نتیجے میں، فکر ایک ہو، نظریات ایک ہوں، ویلیوز ایک ہوں، مقاصد ایک ہوں، تبھی تو انسان متحد ہوں گے۔ یہ بھیڑوں کا غلہ تو نہیں ہے کہ چرواہے کی ایک لاٹھی کافی ہے ان کو جمع رکھنے کے لیے، وہ بھیڑوں کا غلہ ہے۔ انسانوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی ایسی شے جو تمہیں ایک فکر سے، ایک نظریے سے، ایک مقصد سے، ایک نصب العین سے متصف کر دے، وہ تمہیں جوڑ دے گی۔ اور قرآن وہ شے ہے جو ایک فکر دیتا ہے، ایک خیال دیتا ہے، ایک نظریہ دیتا ہے، ایک عقیدہ دیتا ہے، ایک مقصد دیتا ہے، ایک نصب العین دیتا ہے، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ایک آئیڈیل دیتا ہے محمد الرسول اللہ کی شکل میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب قرآن وہ چیز ہے کہ جو تمہیں آپس میں جوڑتی چلی جائے گی، تمہارے درمیان اتحاد پیدا ہو جائے گا۔